بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، اس کے حوالے سے آج 17 رمضان المبارک بھی ہے، تو جنگ بدر کے حوالے سے آج کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا۔ اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کریم کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس جنگ عظیم اور مسلمانوں کی فتح مبین کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے اور برا مانے مجرم۔ ان آیات میں مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلہ کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر قافلہ امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو راستہ سے کترا کر معاں اپنے قافلہ کے ساحل بحر کی راہ چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا، قافلہ تو بچ گیا، اب مکہ مکرمہ واپس چل، تو اس نے انکار کر دیا، اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف چل پڑا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمان کو فتح مند کرے گا، خواہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قافلے ہی کا تو عقب کیجئے اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات ناگوار خاطر اقدس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری اور رضا جوئی اور جانثاری کا اظہار کیا، اور بڑی
قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہ کریں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام نام بتا دی اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر دی، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے خطا نہ کی۔ غزوہ بدر کا سبب ظاہری تو ابو سفیان کا مذکورہ قافلہ بنا، مگر سبب حقیقی یہ تھا کہ ماہ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک سریہ روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کے بعد اس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب انہوں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ مگر یہ سب جاں نثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمر بن الحضری اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو خبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج ماہ رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں پر اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ اس سریہ میں جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، اور یہ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیرہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسی بنا پر اس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا مارکہ
اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں، ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ، اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زما بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدو، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے، یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی رو سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گیا، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، اور وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تکان اور پیاس رفع ہوئی، اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے لیے نعمت ثابت ہوئی اور یک بارگی سب کو آئی۔ جماعت کثیر کا خوف شدید کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے سے کم نہیں۔ روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنستے جاتے تھے، اور مشرکین ان سے پہلے لب آب قبضہ کر چکے تھے۔ بعض صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی
بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور پیاس کی شدت تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم بغیر وضو اور غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھیجا، جس سے جنگل سیراب ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا، اور غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، اور شیطان کا وسوسہ زائل ہوا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت فتح و ظفر حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کی صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا شور و غل نہ کرے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ اکرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی، اور آپ کا دست مبارک تھام کر برائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔